بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے بھارت کے اندر بالخصوص اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بالعموم جس طرح سے ایک پلانڈ ایکٹیویٹی جاری ہے ہندو فاشسٹ رجیم کی کہ ان کو نہ صرف ان کے حقوق سے محروم کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی تاریخ ہے، کیونکہ ایک عرصے تک مسلمان حکمرانوں نے پورے بر صغیر کے اندر جو ہے اس کے بیشتر حصے کے اوپر حکمرانی کی ہے اور انہوں نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں. وہ نقوش جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں، ان کی سیولائزیشن کے اندر بھی ملتے ہیں، طرز تعمیر میں بھی، فن تعمیر کے اندر بھی ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی روایات ہیں اس کے اندر بھی ملتے ہیں. اب جو آر ایس ایس ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی طور پہ بھی پہلے ان کو نصاب سے نکالا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مسلمانوں کی تاریخی جو عمارات تھیں ان کو آہستہ آہستہ منہدم کیا جا رہا ہے، جن میں مذہبی جو ہماری مساجد اور مزارات ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کو بھی کیا جا رہا ہے. اور جو شخصیات ہیں بالخصوص جس میں اگر ہم ساؤتھ کے حوالے سے بات کر لیں تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. جس طرح سے انہوں نے کام کیا اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی، اور ان کی جو شخصیت ہے اس کو بھی مسخ کیا جا رہا ہے. اور آج سے نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے پہلے اسے کیرالہ میں شروع کیا گیا، اس کے بعد یہ مہاراشٹرا میں آیا ہے، اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے اپنے واٹس ایپ کے اوپر سٹیٹس بھی نہیں لگا سکتا کسی بھی مسلمان حکمران کا جس نے تاریخ میں برصغیر کے اوپر جو ہے حکمرانی کی ہو. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہے؟ کیا اپنے مقاصد میں ہندوستان ایسے جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے آج کے پہلے موضوع میں. جناب سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سرور علی شاہ صاحب نے. منظور شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، سینئر حریت رہنما ہیں. اور ڈاکٹر آمنہ صاحبہ نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے، نامور تجزیہ کار ہیں، انٹرنیشنل امور کے اوپر مہارت رکھتی ہیں. اور سید عارف بہار صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کیا ہے. آپ سینئر صحافی ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالات کا آغاز کیا جائے، ایک رپورٹ شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہندو دہشت گرد تنظیم آر ایس ایس بھارت سے مسلمانوں کا تشخص مٹانے کے در پہ ہے. مہاراشٹر بھی اس وقت مسلم دشمنی کی آگ میں بھڑک رہا ہے. ممبئی میں محمد علی نامی 20 سالہ نوجوان نے اورنگزیب عالمگیر کی تصویر واٹس ایپ پر پروفائل پکچر لگائی، جس پر آر ایس ایس نے طوفان کھڑا کر دیا. انتہا پسند ہندو تنظیم ساکل ہندو سماج نے محمد علی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی. ستم ظریفی دیکھیے کہ پولیس نے اسی مسلم نوجوان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. اسی طرح مہاراشٹر کے دھولے ضلع میں ٹیپو سلطان کی یادگار اور مجسمے کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار کر دیا گیا. مودی حکومت بھارتی نصاب سے بھی مسلمان حکمرانوں کے تذکرے کو مکمل طور پر خارج کر رہی ہے. ہندو انتہا پسندوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان واقعات کو بنیاد بنا کر مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں مسلم کش فسادات شروع ہو گئے. کولہاپور اور سنگم نیر کے بعد اب جلگاؤں میں بسنے والے مسلمانوں پر بھی قیامت ڈھا دی گئی ہے. مسلمانوں کی عبادت گاہوں، املاک اور گاڑیوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں اب تک کرفیو نافذ ہے. مسلمانوں نے صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی، لیکن ہندو مذہبی جنونیت اس حقیقت کو برداشت نہیں کر پا رہی. رام راشٹر کے قیام کے لیے سرگرم مودی سرکار بھارت میں مسلم تاریخ سے منسوب شہروں کے نام تبدیل کر رہی ہے. احمد نگر کا نام تبدیل کر کے اہلیہ بائی ہولکر رکھ دیا گیا. دلی کے پرانے قلعے کا نام بھی تبدیل کر کے پانڈو قلعہ رکھ دیا جائے گا. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی مسلم تشخص کے خاتمے کے لیے یہ انتقامی کارروائیاں جاری ہیں. پہلے ہی مودی سرکار الہ آباد کا نام تبدیل کر کے پریاگ راج، فیض آباد کا ایودھیا، احمد آباد کا کارنوتی، حیدرآباد کا بھاگیہ نگر، مظفر نگر کا لکشمی نگر، اورنگ آباد کا سمبھاجی نگر اور عثمان آباد کا نام دھارا شیو رکھ چکی ہے. ہندو انتہا پسند علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ لکھنؤ کا نام لکشمن پور جبکہ آگرہ کا نام تبدیل کر کے اگروال رکھ دیا جائے گا. جبر کے حاشیہ بردار شہروں کے من پسند نام تو رکھ سکتے ہیں لیکن تاریخی حقائق کو نہیں جھٹلا سکتے. جی، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ فرمائیے گا یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، کیا تو اس لیے جا رہا ہے کہ ہندوستان سے، بھارت سے مسلم دور کے تمام نشانات کو مٹا دیا جائے. آپ جو بھی بتا رہے تھے کہ شہروں کے نام تبدیل کر دیے گئے، سڑکوں کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور آگرہ اور جو جیسے تاج محل وغیرہ ہے ان کو سیکیورٹی تھریٹ دے کے، انوائرمنٹل تھریٹ دے کے کا نام دے کے مسمار کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ وہ انڈیا کی حریت کی تحریک کا، آزادی کی تحریک کا بہت بڑا نام ہے، اور اس کے اوپر ہندو بھی فخر کرتے ہیں.
لیکن یہ جو ایکسٹریمسٹ RSS ہے انہوں نے اس کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور حالانکہ جس جگہ پہ یہ بنا ہوا تھا وہاں پہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کی ایک ایستھیٹک ویلیو تھی کہ یہ اس چوک کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا. لیکن کیونکہ یہ ٹیپو سلطان سے وابستہ ہے اور مسلمان دور کی یاد دلاتا ہے کہ جب وہ حکمران تھے، اس لیے اس کو کانشیسلی کیا جا رہا ہے. جب بھی کسی قوم کا تشخص ختم کرنا ہوتا ہے تو جیسے آپ نے دیکھا کہ 1867 میں اردو ہندی تنازعہ شروع کر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے دور کی یادگار اردو زبان کو ختم کر دیا جائے. تو اب اردو زبان کو تو تقریباً انہوں نے ہندی میں کنورٹ کر دیا ہے، اور ایون مسلمس بھی یونیورسٹیز میں اردو کو آپٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کو اس وجہ سے بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو اب پھر جو جگہوں کے نام رہ گئے تھے اور جو باقی تشخص کے علامات ہیں ان کو گریجولی اس طرح سے ختم کر دیا جائے. جو اس وقت گاندھی کہتا تھا کہ انڈیا میں رہنا ہے تو ہندوستانی بن کے رہو، تو یہی بالکل ان کا ایجنڈا ہے ابھی کہ اگر نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں تو رہ جائیں، لیکن پریکٹسز ان کی وہی ہونی چاہیے جو کہ ہندوؤں کی ہے، اور ان کے کلچر میں ان کو ضم ہو جانا چاہیے. تو ایک پوری سازش ہے جو منظم ہے، اور اس کو ہندوتوا آئیڈیالوجی کی پوری سپورٹ حاصل ہے، نہ صرف وہ عوام کی عام زندگیوں میں بلکہ ان کی آفیشل، ان کی تعلیمی زندگی میں سب جگہ پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے سید عارف بہار صاحب، یہ فرمائیے گا کیا اس سے، جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے ڈیٹیل کے ساتھ فرمایا، اس سے منوں کا تشخص، ان کی تاریخ اور تاریخ میں جو ان کی اہمیت رہی ہے، کیا اسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. جو بھارت میں ایک لہر آئی ہے ہندوتوا کی اور ہندو مائنڈ سیٹ کی، ہندو شاونزم کی، یہ ایک بالکل ایک نئی ڈائمنشن ہے جو بھارت تیزی سے ٹرانسفارم ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ نام کی حد تک ہی صحیح جو بھارت میں ایک سیکولر سیاست ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ دمخم تھا، کچھ جان تھی، لیکن وہ اب رفتہ رفتہ اس لہر میں بہتی چلی جا رہی ہے اور بھارت بالکل یک رنگا اور یک رخا ہوتا جا رہا ہے. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیشہ سے تھا، جو قیام پاکستان سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن اس کو اتنی طاقت ریاست کے اندر اور فیصلہ سازی کے اندر حاصل نہیں تھی. تو اب یہ جو ماہ و سال ہیں، جو 2-3 اشرے گزرے ہیں، اس میں یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ریاست کی پالیسی کے ساتھ گند گیا ہے، جڑ گیا ہے، اور ریاست نے یہ نظریہ اپنانا شروع کر دیا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے خطرناک بات ہے خطے کے ممالک کے لیے، دوسری قومیتوں کے لیے، دوسرے مذاہب کے لیے، کہ بھارت کی جو ریاست ہے وہ اس نظریے کے زیر اثر آتی جا رہی ہے. اور اس سے پورے ریجن میں ایک خطرات پیدا ہو گئے ہیں، اور ایک تصادم کی سی کیفیت جو ہے، وہ تہذیبی تصادم کی سی کیفیت ہے، وہ ابھرتی چلی جا رہی ہے. لیکن اب یہ پالیسی کس حد تک کارگر ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ بھارت میں اگر ہندوؤں کی اکثریت ہے تو وہاں سب سے بڑی جو اقلیت ہے تو وہ بھی، یا دوسری بڑی اکثریت جسے مولانا ابوالکلام آزاد کہتے تھے، وہ مسلمان ہیں، دوسری قومیتیں ہیں، دوسرے مذاہب ہیں. ایک تنوع جو رہا ہے وہ بھارت کی پہچان رہا ہے، اور اسی نے بھارت کو جڑے رہنے میں ایک مدد دی تھی. لیکن اب اگر یہ ہندوتوا ذہنیت ہے، اگر پورے بھارت پر یہ چھا جاتی ہے اور بالکل بھارت کی ریاست کا یہ اصول اور اسلوب بن جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ریئیکشن کی جو فورسز ہیں وہ بھی اپنا کام دکھائیں گی. ظاہر ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو اب بھارت کی جو حکومت ہے وہ کس حد تک، بھارت کی جو ریاست ہے کس حد تک اپنی اس پالیسی میں کامیاب ہوتی ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ اس طرح وہ یہاں سے مسلمانوں کے جو اثرات. صحیح ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سید عارف بہار صاحب. یہ کہ تاریخ میں یقیناً آپ بھی تاریخ کے طالب علم میں میری طرح، کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی تاریخ کوئی مسخ کر سکا ہے، کوئی مٹا سکا ہے؟ ایسے ہوتا ہے ویسے کبھی کہ آپ کسی کا نام مٹا دیں تو اس کا نام مٹ جائے؟ دیکھیں جی، جو اس وقت کی طاقت ہوتی ہے، جو اس وقت کی اس کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے. ہر طاقت کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت کے ہی عینک سے، اپنی قوت کے ہی زور بازو کے عینک سے دنیا کو دیکھتے ہیں. وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ جو بالخصوص جب اتھارٹیرینزم ہو کسی طاقت کے ذہن میں سمایا ہوا اور وہ دنیا کو اپنے اینگل سے دیکھتی ہو، تو وہ کوشش تو کرتی رہی ہے. تاریخ کے ہر دور میں ہر جو جابر طاقت ہے کوشش کی ہے کہ جو اقلیتیں ہیں، جو اس کے مد مقابل تہذیبیں ہیں، چھوٹی صحیح، کمزور صحیح، لیکن وہ ان کو مٹا دے. ایسا ممکن نہیں ہو سکا. اگر ایسا ممکن ہوتا کہ تو سوویت یونین نے مشرقی جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں
وہاں سے تو انہوں نے بالکل ان کے تہذیبی اثرات ہی کھرچ ڈالے تھے، ان کے نام تک تبدیل کیے تھے. ہٹلر نے کیا کچھ نہیں کیا، ہٹلر سے زیادہ میرا خیال ہے ہٹلر نے کیا. تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں. لیکن بہرحال کسی تہذیب کے اندر جو قوت ہوتی ہے، جو جان ہوتی ہے، وہ اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، وہ اس کی ریزسٹنس کی صلاحیت ہوتی ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. کم از کم اسلامی جو تہذیب ہے، مسلم تہذیب ہے برصغیر کی، وہ گند کر رہ گئی ہے برصغیر کی مٹی میں، برصغیر کی روایات میں. تو کم از کم اس میں تو یوں لگتا ہے کہ بھارت کو اپنے مقاصد میں اور ہندو توا مائنڈ سیٹ کو اس میں کامیابی نہیں ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. بے شک جتنے بھی وضعوں میں یہ شیولنگ تلاش کرنے کی کوشش کریں یہ نہیں ہوگا. جناب منظور شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا، مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ ان کے نام تبدیل کر دیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل شناخت تبدیل کر دی جائے، اور پھر یہ جو یہ دے رہے ہیں ڈومیسائلز دے رہے ہیں، یہ بھی ایک اسی کوشش کی ایک جو ہے وہ کڑی نظر آتی ہے. ہاؤ ڈو یو سی کس حد تک جو ہے وہ انڈیا جو کشمیریت ہے اس کو کشمیر کے اندر جو اسلام جس طرح آیا اس تاریخ کو مس کر سکا ہے اس وقت تک تمام ہتھ کنڈے استعمال کر کے؟ جی بہت شکریہ یاسر صاحب. اصل میں مقبوضہ کشمیر میں کافی عرصے سے بلکہ گزشتہ 40 برسوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے سکولوں، کالجوں، روڈز اور بلڈنگز اور ہماری جو وہاں شرائنز ہیں ان کے نام بدل دیں. تو انہوں نے اس کا ایک تجربہ کیا بھی ہے پلوامہ میں، اور انہوں نے اننت ناگ میں اور کپوارہ میں انہوں نے کچھ ہائر سیکنڈری سکولز کے نام بدل دیے ہیں. ٹھیک ہے. مگر اس سے اس کا رد عمل آ گیا ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں جو واٹر ڈپارٹمنٹ ہے ہائیجینک، اس کو جل شکتی کے نام سے ڈپارٹمنٹ کا نام بدل دیا، اور اس کا جل شکتی کے نام سے انہوں نے ہندی نام رکھا. اس پر بھی رد عمل آیا تو انہوں نے پھر وہ ڈسکارڈ کر دیا. اسی طرح انہوں نے سنا ہے کہ بخشی اسٹیڈیم کو بھی چینج کر رہے ہیں، بخشی اسٹیڈیم کو بھی لال چوک کا نام بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ لال چوک کا بلکہ ابھی وہ مانومنٹ زیر تعمیر ہے پرانا، تو انہوں نے مٹا دیا، نئے کو کسی ہندو کے نام سے وہ کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ سب ہتھ کنڈے ناکام ہو جائیں گے. انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں اوقاف پہ قبضہ کر لیا، اور ایک عورت کے تحویل میں اوقاف کو دے دیا کہ تاکہ مقبوضہ کشمیر کی زیارات کا، ان کے فنڈز کا کنٹرول بھی حاصل ہو اور مساجد کا بھی کنٹرول حاصل ہو. اور ساتھ میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مساجد، انہوں نے 500 مساجد کو ڈی مارک کیا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ یہ ہماری پرانی جو منادر ہیں تو ان کو ہم بحال کریں گے. اصل میں اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہ مقبوضہ کشمیر میں اور پورے ہندوستان میں ایک آئیڈیالوجی ہے ہندوستان کی. وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو ہم ہندو راشٹرا بنائیں گے، یعنی ہندو ملک بنائیں گے، اور اس میں جو گورنمنٹ آف سسٹم ہوگا اس کا نام دیا ہے انہوں نے رام راج. یعنی کشمیر کو بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس کو ہم ہندو راشٹر بنائیں گے اور اس کی 800 سالہ مسلم تاریخ کو مٹائیں گے، اور یہاں بھی رام راج وہ نافذ کریں گے. اور اس سلسلے میں بنیادی ضروریات، اور یہی وجہ ہے کہ امرناتھ یاترا کو اتنا زیادہ ایڈورٹائز کیا جاتا ہے. امرناتھ یاترا کو جو ہے نا وہ سارے ایریا کو بلاک کیا جاتا ہے، فوج کے حوالے کیا جاتا ہے، سویلین کی زندگی جیرن ہو جاتی ہے، انتہائی پولیوشن اور گند پھیلایا جاتا ہے. اب تک میرا آخری سوال آپ سے، اس سے پہلے میں اس کے بعد دوسرے ٹاپک کی طرف جاؤں، اب تک جتنی کوششیں بھی ہوئی ہیں، کیا وہ شناخت، کشمیریت، کشمیری کلچر کے اندر اسلام کے رنگ مٹا پائیں؟ بالکل نہیں مٹا پائے ہیں اور نہ مٹائیں گے، کیونکہ ہری سنگھ کا اور مہاراجہ گلاب سنگھ کا اور ان کی پوری ڈائناسٹی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 12 ملین کشمیریوں کی شناخت ختم کرنے کے لیے 10 لاکھ فوج لگی، ساری ان کی مشینری لگی، سارے کشمیری سرکردہ رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا، اس کے باوجود وہ نہیں مٹا پائے. تو 24 کروڑ جو ہندوستان میں بستے ہیں ان کی شناخت کیسے مٹائے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. مجھے دوسرے موضوع میں پڑھنا ہے. دوسرا موضوع ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے. یہ بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے کیونکہ اس کا شکار پاکستان بھی ہو رہا ہے، اس کا شکار خطے کے سارے ممالک ہو رہے ہیں، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ ہندوستان کے اندر جو کہ انوائرمنٹل پولوشن کا سبب بنتا ہے، کیونکہ وہاں پہ پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، کوئلہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے کشمیری بہت پریشان ہیں، وہ یہ ہو رہا ہے کہ جی یہ ان کی یونٹیں جہاں جاتی ہیں ڈپلائیڈ ہوتی ہیں، یہ وہ ایریا لیز پہ لیتے ہیں کشمیریوں سے کچھ عرصے کے لیے. اس ایریا کے اندر پھر ان کی یونٹس جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ وہاں پہ درخت کاٹتی ہیں، درخت کاٹ کے پھر ان کو ٹرکوں پہ لادا جاتا ہے، پھر انہیں انڈیا سمگل کیا جاتا ہے.
اور نہ صرف یہ کام کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی وہ لینڈز جن پہ کشمیری ابھی آباد کاری نہیں کر پا رہے ان کو پھر وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے اپنے نام پہ رجسٹر کروا لیتے ہیں. ایک تو یہ کام کرتے ہیں, اس کے ساتھ پھر یہ کرتے ہیں کہ مائننگ کے اندر انہوں نے اس حد تک پیسہ, جو انڈین فوج ہے وہ اتنا پیسہ بنا رہی ہے کہ وہ اسے سب لیٹ کر دیا ہے. وہ لوگ آتے ہیں انڈین پنجاب سے آتے ہیں, وہ دوسرے جو انڈیا کی سٹیٹس ہیں وہاں سے آتے ہیں, ان کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں. اور یہ حال ہوتا ہے جو آپ میرے ویژول میں اس وقت دیکھ پا رہے ہیں کہ اس وقت یہ جنگل تھا اور لش گرین جنگل تھا ایک وقت کے اندر, اور یہ کچھ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے کشمیری بہت پریشان ہے کیونکہ کشمیر کا انوائرمنٹ یکسر اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. پھر امرناتھ یاترا کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں جس سے انوائرمنٹل پولوشن, وہاں پہ جو ویسٹ ہے وہ آتا ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں پہ تباہی پھیل رہی ہے اور کشمیری اگین بہت پریشان ہے اس حوالے سے. اور یہ ڈیلیبریٹلی یہ کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ کشمیر کا جو کلچر ہے, کشمیر کی جو زراعت ہے, کشمیر کا جو ہارٹی کلچر ہے, کشمیر میں جو فروٹس پیدا ہوتے ہیں اور کشمیر کے ساتھ جو کشمیر میں پانی, جو صاف پانی ہے وہ جو آتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ گندگی پھیلائی جائے. اور اس کا جو موجب بنا ہے وہ جناب انڈین فوج بنی ہے. ان کی عدالت تھوڑا سا جاگی ہے بانڈی پورہ کی, اور نے کہا جناب اس پہ جو یہ جو معاملہ آ رہا ہے جو کہ کٹنگ کا, گراس کٹ اپنا ٹری کٹنگ کا آ رہا ہے, یہ والا جو ہے اس پہ تو لیگل سوٹ بنتا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ انڈین کورٹ جو بانڈی پورہ کے اندر جو کہ کٹ پتلی ان کی عدالت ہے وہ کس حد تک بااختیار یہ کام کر سکتی ہے, اس پر ذرا بات کریں گے. پہلے یہ دیکھ لیں ان کو ایز پر مطلب ایگریمنٹ اور ایز پر رولز جو ان کے ٹینڈر نوٹس میں ہیں, ان کو کچھ تھوڑا سا لیئر اٹھانا تھا, 3 فٹ یا 4 فٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں میم کہ مطلب کتنے گڑے یہاں ہوئے ہیں. اس کو ہم ایلیگل کہتے ہیں, اس کو ہم ایلیگل کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے پورا ڈسٹرب ہو گیا ہے. وقت آئے گا جو ہماری بستی ہے ساری واش اپ ہو جائے گی. جو ٹریکٹر والا اس میں باجری نکالتا تھا ہاتھوں سے, 50 سال میں بھی اس نالے کو اتنا تکلیف نہیں پہنچتا تھا جس سے مشینری نے 6 مہینے میں کیا. مشینری جو کوئی آتا ہے مشینری لگاتا ہے وہ رات میں 2 لاکھ 3 لاکھ کا مال نکالتا ہے نالے میں. جو یہ مائننگ ہو گیا اس سے بہت خطرے میں ہم پڑے ہیں. یہاں جب بہت بڑے باڑھ آتے ہیں وہ مکانوں کو, ہماری جھونپڑی کو, مکانوں کو لے جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا, یہ فرمائیے گا کس حد تک یہ ڈیمیجنگ ہے کشمیر کے لیے اور جو سراؤنڈنگ ایریاز میں, یقیناً جس میں پاکستان بھی آتا ہے اور باقی ممالک بھی ہیں, ان کے لیے جو کچھ انڈین فوج وہاں پہ کر رہی ہے انوائرمنٹ کے ساتھ. یہ تو بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. وہاں کشمیریوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کا بہت زیادہ انحصار جو ہے وہ ان درختوں پہ تھا جن پہ فروٹس ٹری تھے اور ان سے ان کا روزگار وابستہ تھا. آپ نے دیکھا کہ پوسٹ 5 اگست کے بعد مسلسل سیب کے درخت اتنی بڑی تعداد میں کاٹے گئے ہیں کیونکہ کشمیریوں کے لیے اس علاقے کے وہ تقریباً واحد انکم کا ذریعہ تھا. دوسرے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے فلڈ جو پروسیس ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ درخت موجود نہیں ہوں گے, اور اس طرح سے جو لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوگی جو کہ ان کے اپنے لیے بھی ڈیٹریمنٹل ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے راستے بلاک ہو جاتے ہیں. اور جو ابھی میرے کولیگ اسٹوڈیو میں بات کر رہے تھے کہ جو بانڈی پورہ کی عدالت نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, انہوں نے بھی بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ پہلے اس کے اوپر باقاعدہ بحث ہوئی ہے. اور ان کو جو آرٹیکل 7 کلاز 11 کا ریفرنس دیا ہے شفیق صاحب نے جو کہ وہاں پہ کاؤنسل تھے وانی صاحب کے, تو انہوں نے اس کے اوپر بحث کی ہے. غلام رسول وانی کے, جی غلام رسول وانی کے, تو غلام رسول وانی صاحب نے یہ کیس کیا اور اس کے لیے انہوں نے اس کو ڈسکس کیا اور پھر یہ طے ہوا کہ یہ جو فوج ہے یہ یہاں پہ ٹیننٹ کے طور پہ رہ رہی ہے اور ٹیننٹس کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پراپرٹی کو خراب کریں, تو اس لیے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر انڈین گورنمنٹ کا دباؤ آتا ہے تو اس کو کس حد تک سسٹین کر پاتے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں کہ کسی عدالت نے آکوپیشن آرمی کو اس طرح سے طلب کیا ہے 4 جولائی کو, اور ہوپ کہ شاید ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کیونکہ بہرحال وہ کورٹ بھی کشمیر کی ہے. اور اس لیے ہم نے دیکھا کہ کشمیر کی تقریباً تمام ایڈمنسٹریشن چینج کر دی گئی ہے اور دہلی سے لا کے وہاں پہ ایڈمنسٹریٹرز اپوائنٹ کیے گئے ہیں کہ ان کی کسی بھی طرح سے ہمدردیاں کشمیریوں کے ساتھ نہ ہو. لیکن انڈیا اس وقت یہ خود نہیں سمجھ رہا کہ ان دا لانگ رن اس کے لیے کشمیر کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو جائے گا
اگر یہ انوائرمنٹ کا بیلنس ختم کر دیں گے، اگر یہ انوائرمنٹ کا کو اس طرح سے ڈسٹرب کریں گے تو پھر یہ سارے جو سیلاب آئیں گے، جو سارا پانی جائے گا، اور جو انڈیا نے ڈیمز بنائے ہیں وہ اس کو مینیج نہیں کر سکیں گے، تو پھر انڈیا اس کا کیا کرے گا؟ اور کشمیریوں کے لیے تو یہ بالکل ہی تباہی ہے، اور امر ناتھ یاترا سے اتنی زیادہ پولوشن کریٹ ہوتی ہے کہ وہ پورے سال تک وہ فضلہ صاف نہیں ہو سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کانشیس ایفرٹ ہے، لیکن جو ابھی ہم اسٹوڈیوز میں آپ بات کر رہی ہیں اس سے میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ جب تک کسی بھی قوم کا ایک فرد زندہ ہے تو اس کو وہاں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں اسپین میں اس وقت ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہا، مسلمان آخری 5 لاکھ مسلمان باقاعدہ طے کیے گئے، مروا دیا گیا ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ الحمرا بھی باقی ہے اور وہاں پہ اس دور کی یادگاریں بھی باقی ہیں، اور یورپین ہی اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسلم اسپین کی تاریخ کیا تھی۔ تو تاریخ کو کسی طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا۔ منظور شاہ صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا، یہ بتائیے گا کشمیریوں کا تو جو اوڑھنا بچھوڑنا ہے یا ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ تو بہت زیادہ ہارٹیکلچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جو کچھ انڈین آرمی وہاں پہ کر رہی ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ یہ تو لینڈ ساری بیرن ہو چکی ہوئی ہیں، یہ تو بنجر ہو چکی ہیں ساری، جنگل دیکھیں کیسے ختم ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ وہ ابھی دوبارہ ہم ویژول یہ پلے کریں گے اپنے ناظرین کے لیے تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ حال ہو رہا ہے، تو یہ تو کشمیریوں کی معیشت تباہ ہو جائے گی جو رہی صحیح ہے۔ کشمیریوں کی معیشت کو منظم طریقے سے یہ 2014 سے تباہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے باغات کی ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے باغات کو انہوں نے سیکیورٹی کے نام سے کاٹ دیا، ایپل ٹریز کو کاٹ دیا اور ان کو بالکل سپاٹ لینڈ بنا دیا۔ اب درخت کو کاٹنے سے کون سی سیکیورٹی کا ایشو بن جاتا ہے؟ ان کی اپنی انکیپیسٹی ہے، اور یہ کورٹ نے بھی ان کو پچھلے دنوں کہا ہے کہ بھئی آپ جو افسپا کے پیچھے چھپ رہے ہیں تو یہ افسپا کا کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں کی لینڈ اور لوگوں کی لائیولی ہوڈ کے ساتھ، تو یہ لائیولی ہوڈ جو آپ چھین رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں باغات کو، یہی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے انڈین آرمی کے پیسے بھی جڑے ہیں، پیسے بھی ان کو کماتی ہے وہ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لکڑ لے جاتی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جب جوان ہوتے ہیں درختوں پہ ایپل ہوتے ہیں تو وہ بھی چھین لے جاتے ہیں، تو چوری کرتے ہیں۔ ابھی جو سبزیاں اس وقت اگ رہی ہیں، بہار کا موسم ہے، تو یہ تو بازار سے نہیں لاتے، ہر کیمپ کے لوگ، ملٹری کے لوگ لوگوں کی زمینوں میں گھستے ہیں اور سبزیاں چرا کے لے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اکنامیکلی کشمیریوں کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے، اور دوسرا ایک پہلو اس کا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2019 میں توسا میدان اور رو ایک شروع ہوا۔ وہ کیا ہوا کہ بہت بڑا میدان ہے، ہزاروں کنال پہ محیط، گلمرگ کے ساتھ ہی ہے یہ، اور بہت ہائی آلٹیچیوڈ پہ ہے، تو اس پہ انہوں نے فائرنگ پوائنٹ بنایا، اسی طرح بڑے آرمز کے فائرنگ رینج بنائے ہیں، تو اس کی وجہ سے اتنی حدت اور اتنی گرمی اس علاقے میں پھیل گئی کہ توسا میدان کے بارے میں پھر حکومت کو نوٹس لینا پڑا، اور محبوبہ حکومت کے ساتھ تو پھر ان کی لڑائی بھی ہوئی، مگر انہوں نے ابھی تک اس کو خالی نہیں کیا۔ ریکارڈ کے مطابق 30 لاکھ کنال پر انڈین آرمی نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ 30 لاکھ کنال پیچھے کیا رہ گیا؟ 30 لاکھ کنال پر جب آرمی کیمپس ہوں اور اس کو انہوں نے کلین کر دیا، وہاں سے درخت چرائے، درخت کاٹ دیے، تو انوائرمنٹل ایک طوفان آ جائے گا نا وہاں۔ اس پر ایک اس کی طوفان کا اثر جو ہے نا آزاد کشمیر میں بھی فیل ہوتا ہے۔ سید عارف بہار صاحب، اگر آپ 92 کے سیلاب کے حوالے سے بات کریں اور اس کے بعد جو سیلاب آتے رہتے ہیں اور اب تو ایک معمول سا بن گیا ہے، تو اس کے پیچھے جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا کر رہا ہے، وہ کس حد تک اس کا شریک جرم ہے؟ جی بالکل، جیسے کشن گنگا ہے یا دریائے نیلم ہے یا جو دوسرے دریا ہیں، ان کا سارا منبع جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں ہے۔ ظاہر ہے جب وہاں ماحول کو اتنی بے دردی کے ساتھ تباہ کیا جائے گا، اور پھر ایسے علاقوں میں جہاں پورا سال برف رہتی تھی، وہاں اگر آپ انسانی جو پریزنس ہے اس کو بڑھائیں گے اور اس کو یقینی بنائیں گے اور سرگرمی کو یقینی بنائیں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر گلیشیئر بھی پگھلیں گے، پھر جو لینڈ سلائڈز بھی آئیں گی، پھر جب اس کے نتیجے میں سیلاب آئیں گے تو ایک تباہی آئے گی۔ تو ڈیفینیٹلی اس کا جو وہاں سے پانی آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، وہ پھر آزاد کشمیر کا رخ کرتے ہیں اور یہاں بھی تباہی پھیلاتے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ کشمیر چونکہ بالکل ایک علاقہ ہے، جڑا ہوا ہے، ایک جسم کے 2 حصوں کی مانند ہے، وہ بھی ایک جبری لکیر کے ذریعے تقسیم ہوئی ہے اور عارضی، تو وہ اثرات جو ہیں وہاں جو ماحولیات کو تباہ کیا جاتا ہے منظم انداز سے، کہ جیسے آپ دیکھیں کہ امر ناتھ کی جو ایک ایکٹیویٹی ہے اس
तो किस तरह गैर जरूरी तौर पर बढ़ावा दिया और एक ऐसे सियासी मकाम पर कि जहां फितरत आपको याद आती है, फितरत के नज़ारे याद आते हैं, फितरत की जो का वजूद है वो वहां आपको करीब महसूस होता है, और ऐसे इलाके में उसको एक मजहबी किस्म का तकद्दस का एक हाला पहनाकर पूरे भारत से यात्रियों को वहां लाया जाता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो कश्मीर की पुरानी और असल शनाख्त है वो इस्लाम नहीं है, उससे पहले की है। तो इन सारी सरगर्मियों का जो नतीजा है, सियाचिन पर अगर आप देखें कि जो सरगर्मी इन्होंने शुरू की 1984 से, और उसके माहौल पर कितने तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं, तो वो फिर जाहिर है अगर मकबूजा कश्मीर का जो माहौलियात है वो तबाह होगी तो उसके आज़ाद कश्मीर पर भी असरात पड़ेंगे। सिर्फ आज़ाद कश्मीर पर भी नहीं बल्कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के इलाकों पर भी मुरतब होंगे। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। अब मुझे शुक्रिया अदा करना है